وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی 276 نمبر تک آیات کا ترجمہ اور تفاسیر آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ گزشتہ درس تفسیر قرآن میں آپ حضرات نے آیت ربا کے تعلق سے اور سود کی مذمت، سود کھانے والوں کی مذمت اور تجارت کے حلال ہونے اور اللہ کے حکم کو ماننے، نصیحت پر عمل کرنے والوں کے بارے میں احکام ہوئے کہ سود کی مذمت کا ذکر ہوا، سود کھانے والوں کی مذمت کا ذکر ہوا، اور یہ کہ جو اللہ کی نصیحت کو مانے تو اللہ رب العزت ان سے درگزر فرماتا، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو نصیحت ملنے کے بعد پھر گناہ میں ڈوب جائے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو یا اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا دے، تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ بظاہر بڑی آسانی سے سودی کاروبار میں نفع کا تحقق ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ سودی کاروبار ہی سے ہم ترقی کر پائیں گے، آگے بڑھ پائیں گے۔ تو یاد رہے کہ ایمان والوں کو سودی کاروبار سے نہ تو دنیا میں نفع ہونے والا ہے اور آخرت میں تو تباہی و بربادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کفار چونکہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے بظاہر فائدہ نظر آ جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ سود کو ہلاک کر دیتا ہے، خیرات و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے باوجود اب یہ ہو کہ آدمی آسانی سے سود میں بہت زیادہ رقم جمع کر لیتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جب وہ سود سے بچے اور صحیح طریقے سے روزی کمائے تو کچھ تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا ہو، اور ایسی صورت میں وہ ناشکری کرے کہ وہی اچھا تھا، ہے نا، آسانی سے خوب کمائی ہو جاتی تھی۔ تو جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اور ناشکرا بڑا گنہگار ہے۔ آج کے درس میں 277 نمبر کی آیت اور اس کے بعد کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یہاں پر آیت نمبر 277 تک اس سے پہلے ہو چکا ہے، آج ہے 278 نمبر کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اوپر سے تعلق یہی کہ ناشکری نہ کی جائے، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اگر ایمان والے ہو تو اوپر جو مذمت بیان کی گئی اور سود کی حرمت اور اس کی قباحت جو بیان کی گئی ہے، تو اب اس کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو، کہ پہلے جو کاروبار اب تک تم نے سود پر کیے، دوسروں پر آپ کا سود کی بڑی آمدنی آنا باقی ہے، اور اب سود کی حرمت ہو چکی، تو اس خیال میں اس کی طرف مت بھاگو کہ بھئی ہمارا بہت بڑا مال آنے کا، وہ ایک بار لے لیتے ہیں، حرام ہو چکا، اب اس کے بعد نہیں لیں گے۔ حرمت کے بعد اب اسے چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے
سود اگر ان کنتم مومنین، اگر مسلمان ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے کہ یہ آیت ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی بہت بڑی سودی رقم دوسروں کے ذمہ باقی تھی، تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد اب پہلے کے جتنے مطالبات ہیں سب کا چھوڑنا واجب ہے۔ پہلے مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا اس کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں اور اس سے دور رہیں۔ اور یہاں چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ ہر مومن پر لازم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ دوسرے یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایمان کے بعد ہے، اور تقوی کے لیے ایمان ایسی شرط ہے جیسے وضو نماز کے لیے کہ بغیر وضو کے جس طرح نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر ایمان کے تقوی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب بالکل ایمان لاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لو۔ تو یہ حکم مومنوں کو بھی ہوا اور کافر کا بھی ہے، جس کا لوگوں پر سودی قرض تھا، اور وہ پہلے مسلمان تھا سودی قرض ہے تو وہ بھی اب نہ لے، اب حرمت نازل ہو چکی۔ یا پہلے کافر تھا اور سود پر اس نے پیسے کسی کو دیے تھے، اب مسلمان ہو گیا تو وہ بھی نہ لے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح بہت سارے احکامات ہوں گے کہ جو پہلے جائز تھے، جب حرمت نازل ہو گئی تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ایک چیز اور غور کریں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی رہ گیا سود اسے چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سودی کاروبار یہ کفار کی علامت ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے، اور کفار کی علامت اختیار کرنا کفر ہے۔ یاد رہے، کفار کی علامت اختیار کرنا کفر ہے، اور کفر کی علامت دیکھیے، ایک ہوتی ہے کفار کی علامت اور ایک ہوتی ہے کفر کی علامت۔ تو کفار کی علامت اختیار کرنا تو حرام ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ایک وضاحت یہ کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور جسے تم نہیں پہچانتے ہو، اور یہ بات متعین ہے کہ سلام اسی کو کیا جائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ گویا کہ جس مسلمان کو تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جس مسلمان کو تم نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو۔ گویا کہ یہاں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان کو ہر حالت میں اسلامی لباس ہی میں ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا آپ کو چاہے نام سے، رشتہ داری سے، دوستی سے، تعلقات سے، گاؤں، علاقہ، محلے سے، کاروباری تعلق سے نہ پہچانے، آپ اگرچہ اس کے لیے اجنبی ہو، مگر آپ کی وضع قطع اسلامی ہو، تاکہ وہ یہ تو جان جائے کہ آپ مسلمان ہیں، تاکہ حدیث کے دونوں حصوں پر عمل ہو کہ جس کو پہچانو اسے بھی سلام کرو، جسے نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ آج کے اس دور کا المیہ کیا ہے کہ سامنے ہمارے پاس کھڑا ہوا شخص، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ یہ مسلمان ہے جب تک کہ ہم اس سے پوچھیں مت کہ تمہارا نام کیا ہے۔ وضع اور قطع سے، ہے نا، وہ کون سا اقبال کا شعر ہے نا کہ ہو سیرت میں نصارہ تو ہو صورت میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، ہے نا۔ یہ آج ہماری حالتیں ہو چکی ہیں۔ تو ایک ہوا کفار کی علامت، تو علامت کفار کو اختیار کرنا یہ حرام ہے، اور دوسرا ہے کفر کی علامت۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو جس کو دیکھ کر ہم کو لگتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو کفر کی علامت ہوتی ہیں۔ تو فرق دونوں میں یاد رہے، کفار کی علامت اختیار کرنا حرام ہے اور کفر کی علامت اختیار کرنا کفر ہے، جیسے زنار باندھنا، سر پر چوٹی رکھنا، سلیب کو سجدہ کرنا، تو یہ کفر کی علامتیں ہیں۔
لاکھ کوئی کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، سرکار سے محبت کا دم بڑھے، اگر وہ زنار باندھتا ہے تو وہ کافر ہے، سر پر چوٹی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، سلیب کو سجدہ کرتا ہے تو کافر ہے، تشکا لگایا تو وہ کافر ہے، بدھ کے سامنے سجدہ کیا تو کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، آرتی جلائی تو کافر ہے، کفریہ بھجن گائے تو وہ کافر ہے، کفریہ کلمات پڑھے تو وہ کافر ہے۔ جیسے آج کل بڑے شوق سے ہے نا، یہ قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا دینی معاملات میں کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ، جیسے خدا جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا ڈیش 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 ڈیش، یہ ایک گانا ہے، ہاں؟ تو اب یہ جو آگے کے الفاظ ہیں میرے محبوب کو کس نے بنایا کے آگے کا جو لفظ ہے معاذ اللہ، تو یہ بھی جملہ تو بڑا غلط ہے، نقل کفر نباشد، تو یہ بھی کفر ہے کہ رب سوچتا نہیں ہے، وہ سوچ سے پاک ہے۔ اسی طرح کہ وہ کتنا اس طرح کئی ایک کفریہ گانے ہیں جس پر آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ کہ دنیا بنانے والے، دنیا بنانے والے کیا تیرے، میں الفاظ نقل کر دوں، نقل کفر نباست ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ جملے کفریہ ہیں، میں اس الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے بچیں۔ دنیا بنانے والے معاذ اللہ، یہ جملہ ہے آگے، کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کیوں یہ دنیا بنائی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لوگ گاتے ہیں یہ چیزیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طرح وہ کیسے وہ تجھ کو بنایا ہو فرصت میں بنایا ہوگا، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں گانے کے، تو اب قیامت کے دن کوئی کہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا یہ سب، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لاکھ نمازی ہے، عاشق رسول خود کو بتاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے نا، کتنا پیارا تجھے، ایسے کوئی گانے کے الفاظ ہیں، اس میں ایک لفظ ہے کہ فرصت سے، آج کل تو طغ کلام ہو چکا ہے نا، تو ایک کتنا جو ہے فلمی گانے اور ڈائلاگ جس میں انسان خوشی سے دیکھتا ہے اور مست ہوتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا مصداق ہوتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل تباہ و برباد ہو گئے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی جیسے دھوتی پہننا، لنگوٹی پہننا، یہ مسلمانوں کو جائز نہیں، ہیٹ لگانا، دھوتی پہننا، لنگوٹ پہننا، کہ یہ سب اس زمانے میں کفار، فساق و فجار کی عادت ہے۔ اب لوگ بحث کرتے ہیں پینٹ شرٹ پر، یقیناً پینٹ شرٹ پہننا یہ شرفا کی علامت تو نہیں ہے، دنیا داروں میں شریفوں کی علامت پینٹ شرٹ ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ شرفا کی پہچان نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننا۔ چلیے خیر، یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پینٹ شرٹ پہننا، چونکہ اب یہ چیز عیسائیوں کی، انگریزوں کی پہچان نہیں رہ گئی ہے، اس لیے یہ حرام تو نہیں ہے، مگر بلا شبہ یہ عند الشرع شرفا کا لباس نہیں ہے۔ چلیے اب آگے، تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو، جب تمہیں حکم آ گیا کہ جو سود باقی رہ گیا تمہارا، یعنی تم اگر پہلے اسلام میں داخل تھے اور کسی کو آپ نے مثلا 1 لاکھ روپے قرض دے دیا اور اس پر تم مہینہ 10,000 سود لے رہے تھے، سود کی حرمت آ گئی، سود سے منع کر دیا گیا، اور سامنے والے کا سال بھر کا سود آپ کو آنا ہے، تو 1,20,000 روپے آپ کو ملنا تھا، ابھی اس نے نہیں دیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ جو بچا ہے سب چھوڑ دو، اب تمہارا جو 1 لاکھ ہے صرف 1 لاکھ ہی لوگے، جو سال بھر کا اس کے ذمہ 1,20,000 سود آتا اسے چھوڑ دو۔ یا تم پہلے کافر تھے اب اسلام میں داخل ہوئے، زمانے کفر میں تم نے کسی کو سود پر پیسے دیے تھے اور سامنے والا سود کا آپ کو بھی 5 لاکھ دینا تھا اس کو، اب تم اسلام لے آئے ہو، سود کی حرمت آ گئی، تو 5 لاکھ جو سود کا اس کے پاس ہے جو تمہارے پاس تم کو آنا ہے،
چھوڑ دو اسے. اگر نہیں چھوڑتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے لڑائی کا یقین کر لو. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل مال لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، تم اپنا اصلی مال لے لو. دیکھیے یہاں پر کہ اس قدر وعید اور سخت مبالغہ کیا گیا وعید میں، سخت حکم نازل کرنے میں. کس کی مجال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے؟ چنانچہ ان تمام اصحاب نے سودی مطالبات چھوڑ دیا اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں تاب نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ آیت کریمہ جو ہے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ وہ تھے کہ ثقیف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی کہ ان کا جو سود لوگوں پر ہے، ان لوگوں کا جو سود ان پر ہے وہ سب چھوڑ دیا جائے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا عامل بنایا. اس وقت بنو عمر بن عمیر بن عوف اور بنی مغیرہ سے سود لیتے تھے، اور بنی مغیرہ ان کو زمانے جاہلیت میں سود ادا کرتے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت زیادہ سود کی رقمیں واجب الادا تھیں، تو بنو عمر نے آ کر ان سے اپنا سود مانگا. بنو مغیرہ نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو سود ادا کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ اب یہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کا حکم معلوم کرنے کے لیے خط لکھا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو جواب لکھا کہ بنو عمر سے کہو کہ سود کو چھوڑنے پر راضی ہوں. اگر وہ سود چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے تو ان سے اعلان جنگ کر دو. اللہ اکبر، کتنا سخت حکم ہے. دیکھیے، جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے اسی طرح جنگ کی جائے جس طرح مرتدین اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے. ایسا علامہ علوسی نے تحریر فرمایا، اور فرمایا کہ جمہور مفسرین کا یہی مختار ہے. امام مسلم اور امام بہقی نے ایک روایت نقل کی حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے، سود کے لکھنے والے پر لعنت ہے. اور یہ فرمایا کہ لعنت میں سب کے سب برابر ہیں. اسی لیے ایسی ملازمت اور ایسی نوکریاں، چاہے وہ بینک میں ہوں، شیئر مارکیٹ کے آفسوں میں ہوں یا کسی اور کمپنی کے اندر ہوں، اگر وہاں پر سودی کاروبار کرنا پڑتا ہے، دستاویز بنانے پڑتے ہیں، تو یہ سب ناجائز و حرام ہے. تو اس حدیث سے پتہ سمجھ میں آیا. اور ایک روایت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری حدیث، کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے، ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے. کون وہ 4 لوگ؟ عادی شرابی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کی گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر سرکار نے عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہو، اور سود خور، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور ماں باپ کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور نہ جنت کی نعمتیں انہیں چکھائے گا. ایک دوسری روایت عبداللہ ابن سلام سے نبی کریم فرماتے ہیں، انسان سود کا جو 1 درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر، 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کاری کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العزت ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے. ایک روایت اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. آج کی جو بلائیں ہیں
اور آج کا جو ماحول ہے، ان ماحول کو بہت گہرائی سے آپ دیکھیں، اور اس کے بعد موجودہ جو مصیبتیں امت مسلمہ پر اتری ہیں، اب پورے دنیا پر اتری ہوئی ہیں، ان میں کوئی فرق اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کس کا اثر ہے۔ پہلے تو جو ہے منڈیاں بنتی تھی، کہیں ہیرا منڈی کسی کو کہا جاتا تھا، ہاں، اور کہیں جو ہے ابھی کہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا، ریڈ لائٹ ایریا کا نام دیا جاتا ہے، یا کوئی منڈیوں کا نام دیا جاتا ہے، یا یہ کہ طوائف کے کوٹھے ہوتے تھے پہلے، کہ وہ کچھ مخصوص عورتیں جو بکتی تھیں یا بدکار و بدچلن ہوتی تھیں وہ اپنا ایک ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی تھیں۔ لیکن آج اس چیز کو ایسا پروفیشنل کر دیا گیا ہے، اس دور میں بدکاری کو اتنا پروفیشنل کر دیا گیا ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے سنیما کا، موبائل کا، ٹی وی کا، سیریلوں کا، فلموں کا، اور سب سے خطرناک جو چیز ہماری بہن بیٹیوں اور ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے والی ہے، وہ موجودہ اسکول کالج کا کلچر ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کالج کے ہاسٹل میں رہنے والی 99% لڑکیوں کے تعلق سے جو رپورٹ ہے، وہ اگر پڑھ لی جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ بڑے بڑے مالدار قسم کے مالدار قسم کے لوگ ہمارے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس وہ روتے ہوئے نظر آئے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں حضرت، کہ اگر ہم اپنی بچی کو ہاسٹل میں رکھیں، ممبئی میں، منی پال میں، بنگلور میں، کہیں پر پڑھنے کے لیے رکھیں، تو موجودہ جو کلچر ہے ہاسٹلوں کا، کالجز کا، اس قدر خرچ ہائی فائی ہے کہ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی فائی کلچر کے چکر میں گھر والے وہ خرچ نہیں دے پاتے، پھر وہ ڈرگس بیچنے کے ناجائز دھندوں میں لڑکیاں استعمال کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ تو جو چیز پہلے ایک بدنام منڈیوں میں ہوتی تھی، آج اس چیز کو پروفیشنل کر دیا گیا، اور اس قدر ذہنوں سے اس کی برائی کو اتار دیا گیا ہے کہ اب اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس کو لائف انجوائے۔ پاکستان میں میرا جسم میری مرضی، انڈیا میں، ورلڈ میں مائی لائف یور لائف، یور لائف انجوائے یور لائف، تیری زندگی ہے میری زندگی ہے، میں انجوائے کروں، یہ بس جسٹ انجوائمنٹ ہے۔ کہیں پارک میں بیٹھ جانا، ملاقات کر لینا، حد سے آگے بڑھ جانا، جسٹ ایک انجوائمنٹ ہے۔ لیونگ ریلیشن شپ ہو یا جس طرح کے ریلیشن شپ ہو، اس کے بعد کوئی بھی کام اس وقت بغیر رشوت اور سود کے نہیں ہوتا۔ عالمی منڈی نے جو بزنس کا حالت بنا کے رکھی ہے، یہ حالت صاف بتا رہی ہے کہ سود کا ایک ایک ذرہ کہیں نہ کہیں سے اچھل کر سب تک پہنچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سکون غائب ہے، پورے ورلڈ سے، پورے دنیا سے قرار غائب ہے، پورے دنیا پر حالات کی خرابی اور بربادی کا دھبا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اور گہرائی سے اتریں۔ آپ میڈیا دیکھتے ہیں نا، میڈیا کی رپورٹ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، خیر چلیے، جو حالات ہیں اللہ ان حالات سے بچائے ہمیں۔ تقریباً کچھ سالوں پہلے ایک میمن تھے بڑے مالدار، وہ یہ بات انہوں نے بتائی کہ آج کل جو ہے حالات کتنے خراب ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے ذمہ دار عالم تھے، ہم یہ عرض کر رہے تھے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، نام لینا یہاں مناسب نہیں۔ ایک مرتبہ وہ مدرسے کی قباحت بیان کر رہے تھے، مدرسے میں کچھ کمیاں بیان کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے حضرت، ایک پروگرام تھا، اتفاق سے ہم انہیں پروگرام کے لیے لے کر گئے۔ وہاں اسی ساؤتھ میں بہت بڑا پورے ورلڈ کا مشہور کالج ہے، منی پال۔ تو پروگرام سے واپسی پر ہم نے گاڑی کو کالج کے اندر والے روڈ سے گھموایا کہ واپسی میں ادھر سے ہم جائیں گے، اور جب ہم ادھر سے واپس آئے پروگرام ختم ہونے کے بعد رات کے 1-2 بجے، جب انہوں نے روڈ کے
آگے پیچھے اگل بغل میں شراب کی دکانیں، کلب دیکھے انہوں نے، ہے نا، اور اس کے بعد ننگا ناچ دیکھا ہے. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. ہم نے کہا حضرت بیٹی جوان ہو کر مر جائے، سمجھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے لڑکا اپاہج ہو جائے، یہ تو ہمیں تسلیم ہے، مگر یہ تسلیم نہیں ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. نہیں چاہیے. ہم گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہ کر جینا پسند کریں گے، مگر اس لائف میں پڑھا کر ترقی لے کر ہم اپنی بچی کو نہیں بڑھانا چاہتے. ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو یہ لائف نہیں چاہیے. جو لائف یہ دکھ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بہت ترقی ہے، ان کے گھروں میں ایسیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت ترقی پر یہ ہیں. نہیں چاہیے ہم کو ایسی لائف. ہم کو بس ٹوٹی چٹائی پر کیا کریں گے، کتنے دن جینا ہے، انسان کس زندگی کی باتیں کرتا ہے. چلیے خیر، تو اب چند حدیثیں اور سن لیں. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اب چند حدیثیں اور ہم سنا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک کہ ہم نے یہ حدیث سنائی کہ جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اور جس قوم میں رشوت کثرت سے ہو، سود اور رشوت، اس پر قحط مسلط ہوتا ہے اور رعب طاری کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ قوم ڈر اور خوف میں آ جاتی ہے. آج ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچ پائے گا. جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو جو ہے اس کو سود کا غبار پہنچے گا. اللہ اکبر. آج چاہے نہ چاہے میں گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے. اگرچہ اس کا گناہ نہ ہو، لیکن مگر وہ بھی تو ایک صورت اسی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جس کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے. ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تھے. پیٹ کوٹھری کی طرح تھا، باہر سے اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ سود کھانے والے ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی سرکار نے فرمایا ایک صبح کو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے جبریل اور میکائیل لے گئے. میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اس کو پھر دریا کے بیچ میں ڈھکیل دیتا، اور جب بھی دریا میں سے نکلنے کی کوشش کرتا اس کے ساتھ یہی ہوتا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. مجھے جبریل اور میکائیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ سود خور تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب دیکھیے کس قدر بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اس لیے جو لوگ سود کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ہمارا باقی ہے وہ لے لیں، سرکار نے کہا انہیں منع کرو. اگر وہ بقیہ سود چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے اعلان جنگ کر دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے یہاں سوچا کہ کتنا سخت حکم یہاں بیان کیا گیا ہے. سوچئے کہ اعلان جنگ سود کھانے والے ایسے لوگوں سے کیا گیا. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، ان سے اعلان جنگ کا حکم ہوا. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. دوسرے ان لوگوں سے جنگ کا چیلنج ہوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو ان سے جنگ کا چیلنج کر دو، ہے نا. اب سوچئے کہ ان پر اعلان جنگ مسلط کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سود لینا سود دینے سے زیادہ سخت جرم ہے.
کہ سود دینے والے کو اعلان جنگ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سود دینے والے کو اعلان جنگ نہیں، بلکہ جو سود لینے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اپنا بقیہ سود لے لیں، ان کو اعلان جنگ کیا گیا. کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا بَقِيَ، جو تمہارا سود دوسروں پر باقی ہے اسے چھوڑ دو. اگر نہیں مانتے تو اللہ سے جنگ کا اعلان ہے تمہارا، اللہ سے جنگ کا اعلان. تو گویا کہ سود جو لیتے ہیں ان کا جرم زیادہ سخت ہے. مگر حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ گناہ میں سب برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدار گناہ، اور یہ بھی خیال رہے کہ کافر مومن سے سود نہیں لے سکتا ہے. ہاں اگر کافر سے لیتا تو اس کی اپنی بات ہے کہ ان پر دینی احکام نازل نہیں ہوتے. معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا، یہ بھی مسئلہ پتا چلا وہ حلال تھا، اور رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی، بلکہ جو رقم باقی ہے بس اتنا ہی لے لو. کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم توبہ کر لو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. اب جیسے آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے ہیں سود پر، حکم ہوا کہ چھوڑ دو، اصل مال لے لو. اب سامنے والا پریشان ہے، اللہ آسانی پیدا کر رہا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر قرضدار تنگی والا ہو تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے. یہ تم جانو، اگر تم جانو کہ قرضدار جس کو آپ نے قرض دے رکھا ہے اگر تندست ہو یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دینا یا پورا معاف کر دینا سب بہت بڑا ثواب کا کام ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سائے رحمت عطا فرمائے گا اس دن جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کہ اسے مہلت دینا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، اور مہلت جو ہے معاف کر سکو تو معاف کرنا تو بہت بڑے اجر کی بات ہے. چنانچہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، تو چند باتیں ہم یہاں پر ذکر کر دیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. سبحان اللہ. اسی طرح جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی کی سرکار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے فرشتے نے سوال کیا، کیا تجھے کوئی اپنا اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس نے کہا، غور کر کے بتا. فرشتے نے کہا، غور کر کے بتا. مرنے والے نے کہا، صرف یہ عمل تھا میں دنیا میں کہ لوگوں سے تجارت کرتا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا. اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا، اور تنگ دست سے میں درگزر کرتا، یعنی معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم اس سے درگزر کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے، مالدار پر آسانی کرنے والے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں. اے فرشتوں، میرے اس بندے سے درگزر فرما دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مجوسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مال قرض لیا تھا. ہمارے امام اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر گئے. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، آپ کے جوتے میں کچھ نجاست لگی تھی. نجاست چھڑا رہے تھے کہ جوتے سے نجاست اڑ کر اس مکان مجوسی کے گھر کے دیوار پر لگ گیا. آپ پریشان ہوئے کہ اگر نجاست کو رہنے دوں تو مجوسی کی دیوار خراب ہو جائے گی، اور اگر میں صاف کروں تو دیوار کی مٹی اکھڑ جائے گی، تو اب کیا کیا جائے. اسی پریشانی کے عالم میں تھے.
اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی نوکرانی باہر آئی، حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی جیسے آیا، اللہ اکبر، دیکھ کر گھبرا گیا اور ٹال مٹول کرنے لگا ادھر ادھر کی باتیں۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ امام صاحب قرض مانگنے آئے ہیں، تو ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، مجھے یہاں تو قرض سے بڑا معاملہ پیش آیا ہے، تم بہانے کیا کر رہے ہو؟ پھر دیوار پر جو نجاست لگی تھی بتایا کہ اب اس دیوار کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے، میں پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، قرض کی بات بعد میں۔ جب مجوسی نے امام اعظم کی اس ادا کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دیوار کی صفائی بعد میں ہے نا، پہلے میں اپنے دل کی صفائی کرتا ہوں، اور ہاتھ لائیے میں اسلام کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس طرح امام اعظم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، اس لیے میرے دوستوں، قرض وغیرہ کے معاملے میں بہت جلدی مت کرو، قرض لینے کی بہت جلدی مت کرو۔ خبردار یاد رکھنا، سود پر قرض لینے کی جرات مت کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، جس نے بھی سود پر قرض لینے کی جرات کی تو وہ دن بدن قرض تو بڑھتا گیا مگر سود ادا نہ کر سکا۔ اس میں برکت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بعض صورتیں جو بظاہر سود نظر آتی ہیں، جیسے کفار سے لینے دینے میں، بینکوں سے جو لینے دینے میں، تو تجارت وغیرہ کے معاملے میں جو لون لیا جاتا ہے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ مثلا میں نے بینک سے 50 لاکھ کا لون لیا اور بزنس شروع کی، اور مجھے پتا ہے کہ 50 لاکھ پر مہینہ مجھے 5 لاکھ روپے جو ہے بینک کو دینا پڑے گا، جس میں سے 2.5 لاکھ روپے سود کے ہوتے ہیں، اور اسے یقین ہے کہ 50 لاکھ کا کاروبار جب میں کروں گا تو میں مہینہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ کما سکوں گا۔ تو اس صورت میں ہمارے فقہاء نے اجازت دی ہے، مگر بہتر ہے کہ ایسا بھی نہ کرے، کیونکہ تباہی بربادی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے لیے، اچھی شادی، گرانڈ شادی کے لیے سود لینا، قرض پر، سود پر، رشوت پر ادھار لینا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کے پرابلم سے بچنے کے لیے مثلا آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے 11 لاکھ کی، آپ کیش دے کر خریدیں گے تو انکم ٹیکس کا پرابلم ہوگا، یا کہیں کچھ لوگ جو کبھی لون نکالتے ہیں انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، تو اس صورت میں اگر لون دینے میں اور انٹرسٹ سے، انکم ٹیکس سے بچنے کے جو معاملات ہیں اس میں کمی ہو تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرض ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جو ہے قرض محتاج شخص کو، جس کے اوپر قرض تھا، سرکار حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمات سکھا دیتا ہوں جس کی برکت سے اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے گا۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ صبح اور شام 100 مرتبہ بعد فجر اور بعد مغرب پڑھ لیا جائے، اگر پہاڑ کے برابر، سمندر کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ رب العزت اس کے ادائیگی کے راستے پیدا فرما دے گا۔ اب اس کے بعد کی آیت کافی طویل ہے، تو اور کچھ مسائل ہیں اس میں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ خیر اس کو مکمل کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرو گے، یعنی اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے، پھر کر جاؤ گے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں نہ گھٹائی جائیں گی نہ ہی بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ نیکیاں گھٹا دی جائیں اس دن، ایسا نہیں کہ جو ہے گناہ بڑھا دیے جائیں۔ اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز بظاہر اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔
ایک قول کے اعتبار سے 9 راتیں اور ایک میں ہے 7، لیکن امام شعبہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے ہی روایت کرتے ہیں کہ سب سے آخری آیت سود کی نازل ہوئی ہے۔ بہرحال 2 قول ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے سود کی۔ اب اس کے بعد لین دین، خرید و فروخت کے معاملات میں دستاویز تیار کرنے اور ان سب چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 2-3 آیتیں ہیں جس سے تیسرے پارے میں سورۃ البقر کی تلاوت ختم ہو جائے گی۔ تو وقت زیادہ ہو چکا، انشاءاللہ کل مکمل سورۃ البقر کو مکمل کیا جائے گا۔ فالحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ الذی وفقنا فعل الخیرات وترک المنکرات حب المساکین، الحمدللہ الذی علی نعمائہ الکاملہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم ونورنا بتلاوۃ القرآن وانعم علینا بتلاوۃ القرآن وبترجمة القرآن وبتفسیر القرآن۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وبنور القرآن وبكل حرف من القرآن یا ذا الجلال والاکرام یا عزیز یا رحمان، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔